بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احتشام علی عباسی آج جو ہے 3 کیسز کی سماعت ہوئی ہے اڈیالہ جیل کے اندر۔ ایسا لگتا ہے کہ کچہری جو ہے اڈیالہ جیل کے اندر لگا لی گئی ہے۔ وجہ یہی ہے کہ ایک شخص جس کا نام ہے عمران خان، اس کی جھلک جو ہے عوام نہ دیکھ جائے، کیونکہ وہ جھلک جو ہے ایک تصویر کی صورت میں جب سامنے آئی تھی تو پورا جو ہے ایک بار سوشل میڈیا پہ وائرل ہوئی اور پی ڈی آئی والے چارج ہو گئے تھے۔ عمران خان کو بیسک مقصد یہی ہے، اندر اس رکھنے کا مقصد بھی یہی ہے۔ تو اس میں جو 3 سماعتیں ہوئی ہیں، ایک سماعت ہوئی ہے سائفر کیس کی، جج محمد بشیر۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری جو سماعت ہوئی ہے وہ غیر شرعی نکاح کی ہوئی ہے، جج قدرت اللہ۔ اور جو تیسری سماعت ہوئی ہے وہ ہے توشہ خانہ، جج محمد بشیر۔ سب سے پہلے سائفر کیس کے حوالے سے اگر میں آپ کو اپڈیٹ کروں تو سائفر کیس میں جو ہے عمران خان کے حوالے سے جو ہے وہ جو گواہان جو ہے انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کروانا تھا۔ تو جو میرے معلومات کے مطابق 2 گواہان ہیں، انہوں نے جو ہے وہ بیان ریکارڈ کروائیں، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے اس کی سماعت کل تک جو ہے وہ ملتوی ہوئی ہے۔ شاہ محمود قریشی اور عمران خان عدالت کے اندر موجود تھے۔ اس کے ساتھ جو دوسری سماعت ہوئی ہے وہ ہوئی ہے غیر شرعی نکاح کیس میں، جج قدرت اللہ۔ جج قدرت اللہ کی عدالت میں جو ہے پیش ہوئے، اس میں بشرا بی بی آج عدالت پیش نہ ہو سکی، گزشتہ سماعت میں بھی نہیں ہو سکی تھی، اور اس حوالے سے آج رضوان عباسی نے عدالت میں جب کہا تو انہوں نے کہا کہ ہم میڈیکل بھی پیش کر سکتے ہیں۔ بشرا بی بی جو ہے ان کی صحت خراب ہے، اور عمران خان کو جب انہوں نے کہا تو انہوں نے کہا کہ مجھے اگر آپ اجازت دیں اور مجھے فون پر بات کرنے کی اجازت ہو تو میں ایک دن ان کو پہلے بتا سکتا ہوں، اور میں ان سے پوچھ بھی سکتا ہوں کہ نہ آنے کی کیا وجہ ہے، میرا تو ان سے رابطہ نہیں ہے۔ اور اس کی سماعت بھی جو ہے وہ ملتوی ہوئی۔ اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے توشہ خانہ کیس میں جو ہے سماعت جو ہوئی ہے جج محمد بشیر نے کی، وہاں پر بھی عمران خان پیش ہوئے۔ روٹین میں یہ ساری سماعتیں ہو رہی ہیں، اور جو ہے بیان ریکارڈ ہو رہے ہیں، اور کوشش کی جا رہی ہے کہ جلد از جلد ان کیسز کو کلوز کیا جائے۔ ڈے بائی ڈے جو ہے ان کی ڈیٹس پڑتی ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ کسی طرح عمران خان کو ان کیسز میں سزا دینی ہے۔ اور اب جو ہے میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان نے دوران سماعت اور سماعت کے بعد جو میڈیا کے لوگوں سے بات کی، وہاں پر جو باقی لوگ تھے جس طرح سے مطلب ہمارے ذرائع بھی ہیں ان سے جو بات کی، تو وہ میں آپ کو بتاؤں کہ ایک جو خان صاحب نے بات کی، اور آج چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کے لیے جو انہوں نے پیغام بھیجا ہے وہ بڑا ضروری ہے بتانا، کہ انہوں نے کہا ہے کہ آپ دشمن سے بھی اتنی نفرت نہ کریں، یہ قرآن مجید کی آیت میں ہے، اور دشمن سے اتنی نفرت نہ کریں کہ آپ کو انصاف کرتے ہوئے پھر یہ آپ کا لگے کہ آپ جو ہے انصاف آپ نے نہیں کیا۔ کیونکہ جو شخص سب سے بڑی سیٹ پہ بیٹھا ہوتا ہے، اور وہ بھی اس سیٹ پہ جہاں پہ پورے پاکستان کے لوگوں کی نظر ہوتی ہے کہ اگر وہ آپ کو نیچے عدالتوں سے انصاف نہیں ملتا تو آپ اس بڑی عدالت میں جائیں گے، تو وہاں پر آپ دیکھ لیں کہ کیا ہوا۔ تو اس میں یہ ہے کہ اس میں ساتھ ساتھ خان صاحب نے توشہ خانہ کے جو کیس تھا، سارے کیسز کے حوالے سے انہوں نے بات کی کہ سارے لوگ گاڑیاں لے گئے، سامان اٹھا کے لے گئے۔ مریم نواز کے حوالے سے تو یہ ہے کہ وہ جوس کے ڈبے بھی لے گئی تھی۔ تو اب چکر یہ ہے کہ ساری چیزوں میں ان پارٹیز کو کوئی پوچھ نہیں رہا، ان کو کلین چٹ ایسے دی جا رہی ہے، بلکہ ایسے ایسے کیسز میں وہ پیش بھی نہیں اور ختم ہو گئے ہیں، اور باقی ایسے کیسز میں جہاں پر عامر فاروق صاحب جو چیف جسٹس ہائی کورٹ ہیں اسلام آباد کے، وہ باقاعدہ انتظار کرتے رہے کہ میاں صاحب آئیں اور ان کو ریلیف دیں۔ لیکن دوسری جانب اگر آپ دیکھیں تو عمران خان کی کیسز میں ذاتیات پہ آ کے ساری وارداتیں ہو رہی ہیں، اور لگ ایسے رہا ہے کہ عمران خان کے حوالے سے ججز کے اندر جو خاص کر کے چیف صاحب ہیں وہ ایک بغض نظر آ رہا ہے اور کلیئر نظر آ رہا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بھی پی ٹی آئی کے کیس گیا ہے تو اس کیس سے ہٹ کے ان سے فضول کے سوالات کیے گئے، اور پھر جب فیصلے سنائے گئے تو ہمیشہ پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ آیا، اور پی ٹی آئی کے خلاف فیصلہ دینے کے بعد بھی ان پہ تنقید ہوتی رہی، جو وکلا وہاں پہ کھڑے ہوتے تھے ان پہ تذلیل ہوتی رہی۔ تو آپ اس چیز کو آپ دیکھ لیں کہ ساری چیزیں جو ہے عدالتوں میں کہاں سے کہاں جا رہی ہیں، اور پراپر جو ہے ٹارگٹ کس کو کیا جا رہا ہے۔ خان صاحب نے اس حوالے سے جو ہے آج بتایا ہے، اور پھر انہوں نے یہ بھی بتایا کہ میں مطلب جو میرے ذرائع نے بتایا کہ مذاکرات کے حوالے سے بار بار ان سے پوچھا جاتا ہے، تو انہوں نے یہ کلیئر پیغام دیا ہے کہ مذاکرات تبھی ہوں گے جب آپ فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے۔ جب آپ فری الیکشن کرائیں گے، فری اینڈ فیئر الیکشن کروائیں گے تو آپ اس وقت مذاکرات ہو سکتے ہیں، اس سے قبل مذاکرات نہیں ہو سکتے۔ اور عمران خان نے آج جو ہے جیل کے اندر سے یہ پیغام اپنے وکلا کو بھیجا ہے، اور وہ پیغام انہوں نے باہر پہنچایا ہے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو بتاؤں کہ کینڈیڈیٹس کے جو انتخابی نشانات تھے، وہ اس حوالے سے بھی بہت سارے کینڈیڈیٹس نے جو ہے وہ مختلف جو ہے اپلیکیشن دی، لیکن ابھی تک ان کے جو نشانات ہیں زیادہ تر چینج نہیں ہوئے۔ اور آپ سوچ لیں کہ اتنی ضلالت، اتنا ذلیل کیا جا رہا ہے
کہ انتخابی نشان شوز، اب جوتا کسی کو انتخابی نشان دینا، چمٹا، بیگن اور جان بوجھ کے یہ تذلیل کرنا، اس پہ ابھی تک کوئی جو ہے مثبت جو ہے رسپانس نہیں آیا۔ الیکشن کمیشن کے اندر سے بھی جو ابھی تک پی ڈی آئی کے تحفظات تھے، کسی تحفظات پہ بھی جو ہے وہ ان کا رسپانس نہیں آیا۔ لیکن جاتے جاتے آپ کو سب سے بڑی خبر یہ دے رہا ہوں کہ آج جو ہے پی ٹی آئی نے چیف جسٹس کے سامنے جو لیول پلینگ فیلڈ کا کیس لگایا تھا، اس میں درخواست واپس لے لی ہے۔ اور وہ درخواست انہوں نے کیوں واپس لی ہے، لطیف کھوسہ وہاں پر موجود تھے اور انہوں نے جیسا بتایا کہ جو آپ نے ہمارے خلاف فیصلہ دیے، آپ نے ہماری پارٹی کو الیکشن سے باہر کر دیے۔ اب جب الیکشن سے ہی باہر کر دیے تو ہمیں کیا لیول پلینگ کیا کرنی ہے ساری چیزیں۔ پھر انہوں نے پشاور ہائی کورٹ سے بھی توہین عدالت کے جو لگایا تھا لے لیا۔ لازم ہے پارٹی کو آپ نے باہر نکال دیا ہے، ان کا نشان لے لیا، ان کے لوگ اٹھائے جا رہے ہیں اور وہ بار بار جا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، اور بجائے ان کا وہاں پہ تضحیق اور مذاق بنایا جاتا ہے۔ تو یہ آج کی صورتحال تھی۔ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اگلی جو بھی صورتحال ہوگی آپ کو میں اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔